बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या किसी भी चीज़ या किसी भी काम की गवाही के लिए गवाह का मौके पर मौजूद होना ज़रूरी है, या कि महज गवाह को यकीन हो कि ये मामला ऐसे ही पेश आया है तो उसकी गवाही काफ़ी होगी? यह है हमारे आज के कुरान मजीद के सबक के मौदू का पहला नुक्ता। आइए सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی آخری یعنی 78ویں آیت مبارکہ، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں آج اللہ کی توفیق سے 5واں دن ہے، اور استوالت کی وجہ اور استوالت کا سبب بالکل واضح ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جامعیت، اکملیت اور اس میں موجود معانی اور مفہوم کا ایک وسیع سلسلہ۔ معقول کے مطابق سب سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ایسا ہی جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق اسی ذات بابرکات نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کتاب یعنی قرآن مجید میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بن جائیں اور تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ بس تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ تعالی ہی تمہارے مالک ہیں، اور اللہ تعالی اچھے مالک ہیں اور اچھے مددگار ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہم کچھ دنوں سے سفر کر رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اور ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی سے کوئی ڈگری نہیں لینی کہ لو جی ہم نے اتنا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے۔ اصل مقصد کچھ اور ہے، اور وہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن فہمی، اللہ کے قرآن کو سمجھنا۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم اس آیت مبارکہ کے اختتامی سے پہلے والے الفاظ پر غور کریں گے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے مفسرین کرام، جن میں امام مقاتل بن سلیمان ابن جریر سمرقندی، امام بغوی، امام قرطبی، امام بیضاوی، امام جلال الدین محلی، امام شوکانی، امام قاسمی، اور ماضی قریب کی ایک عظیم علمی شخصیت امام شنقیطی نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے ان کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، کہ رب کائنات نے ان کا خود انتخاب فرمایا، اور انتخاب فرما کر خود اس بات کی گواہی دی، شہادت دی کہ اے مسلمانوں، تم میرے پسندیدہ بندے ہو۔ اور ساتھ ہی اس بات کا جزم بھی فرما دیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر گواہ ہوں گے کہ الہ العالمین، میں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا تھا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو امانت اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے اٹھائی تھی اسے بالکل احسن انداز سے پہنچا دیا۔ اب یہاں پر ایک اشکال، بعض لوگ یہ بات اٹھاتے ہیں ایک خود ساختہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن نے کہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ تو گواہی تو وہی دے سکتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اس کی تفصیل سورۃ البقرہ کی 143ویں آیت مبارکہ میں گزر چکی ہے۔ اس کے دو جواب ہیں معزز خواتین حضرات۔ پہلا جواب تو یہ کہ کسی بھی چیز کی گواہی دینے کے لیے انسان کا موقع پر موجود ہونا کوئی شرط یا ضروری نہیں ہے۔ میں آپ سب ہم نے اپنے پردادا اور پردادا کے والد کو نہیں دیکھا، لیکن اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ ہم قرآن ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہیں کہ ہمارے پردادا کے والد صاحب تھے تو ہم گواہی دیں گے۔ ہم میں سے 99% سے زیادہ لوگوں نے بیت اللہ کے امام کسی بھی امام کو براہ راست خود قریب سے نہیں دیکھا، لیکن اگر کوئی ہم سے گواہی مانگے تو ہم دیں گے۔ ہم میں سے کسی نے بھی شاید قریب سے یا اندر جا کر واشنگٹن ڈی سی میں موجود اس سفید رنگ کی منحوس عمارت وائٹ ہاؤس کو نہیں دیکھا، لیکن اگر ہمیں گواہی دینا پڑے تو ہم دیں گے، جبکہ ہم بذات خود ان چیزوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھ چکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گواہی دینے کے لیے انسان کا موقع پر موجود ہونا ضروری نہیں۔ ہم ان چیزوں کی اور ان کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کی گواہی کس بنیاد پر دیں گے؟ اس بنیاد پر کہ ہمیں پختہ ذرائع سے ان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گواہی دیں گے، جو شہادت دیں گے، وہ اس بنیاد پر دیں گے کہ رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا۔ حالانکہ میں نے آپ نے انٹرنیٹ پر، ٹی وی پر آڈیو یا ویڈیو یا تصویر کی شکل میں جو کچھ دیکھا وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اے امت مسلمہ، آپ سابقہ امتوں پر گواہ ہو جاؤ گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بھی سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک حاضر و ناظر تھے۔ یہ عقیدہ شرکیہ اور باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں 4487ویں حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام کو قیامت والے دن بلایا جائے گا اور وہ فرمائیں گے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ سیدنا نوح علیہ السلام فرمائیں گے بالکل پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت سے بھی یہی سوال ہوگا، تو وہ بکواس کریں گے، آگے سے جھوٹ بولیں گے، ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا بتائیے آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ تو آقا علیہ السلام اور ہم ساری کی ساری امت اس بات کی گواہی دیں گے کہ واقعی سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کا پیغام جو ہے وہ اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے کسی بھی انسان کا موقع پر موجود ہونا کوئی ضروری یا شرط نہیں، بلکہ پختہ ذرائع سے معلوم ہونا ہی کافی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، ہمیں آقا علیہ السلام اور قرآن نے بتا دیا، ہم اس بنیاد پر گواہی دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ انتہائی دقیق عقیدے کا مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔